ناظرین، جس بزرگ ہستی کا آج کی ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری۔ حضرت شمس الدین اپنے وقت کے اکابرین اور اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے متعلق تاریخ صحیح تعین نہیں کر سکی کیا یہ شمس الدین وہی ہیں جس کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی یا یہ کوئی اور بزرگ ہستی ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین محمد تبریزی کا مزار تبریز میں ہے اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہستی ہیں۔ اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں۔ حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اسی لیے آپ کو سبزواری بھی کہتے ہیں۔ جب اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کشمیر گئے تو وہاں میر شمس الدین عراقی کہلوائے۔ کیونکہ آپ اکثر سفر میں رہتے تھے، اس لیے جب کونیا یعنی ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ آپ کو شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے۔ شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے، جبکہ تبریز میں آپ زیادہ عرصہ رہے، اسی لیے وہاں آپ کو شمس تبریز کہنے لگے۔ شاہ قاسم انوار بھی آپ کا خطاب رہا ہے۔ ان مختلف ناموں کے باعث بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی جن کا مزار ملتان میں ہے یہ وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے۔ اخبار الساحرین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن ملک داؤد تبریزی تھا اور تبریز میں کپڑے کا کام کرتے تھے۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں۔ کتاب صاحب نفاست الانس لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ مسلمہ عباس بابا کمال خنجدی اور شیخ رکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ حاصل کیا۔ کتاب جواہر مزیہ میں لکھا ہے کہ جب شیخ شمس تبریز مولانا روم کے پاس کونیا گئے، مولانا کے آس پاس تلامذہ بیٹھے تھے اور سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ شمس تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا روم بولے یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا روم نے شمس تبریزی کا پیچھا کیا مگر آپ وہاں سے جا چکے تھے۔ مولانا روم نے کونا کونا چھان مارا مگر آپ کو نہ پا سکے۔ اس کے برعکس خزینۃ الاصفیاء میں مولوی غلام سرور لکھتے ہیں کہ مولانا یہ کیا ہے؟ وہ بولے اس کیلو کال کہتے ہیں۔ شمس تبریزی نے کتابیں اٹھا کر پاس میں ایک حوض میں ڈال دی۔ مولانا متغیر ہو کر بولے یہ کیا؟ آپ نے وہ کتابیں حوض میں سے نکال کر پھر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوا تک نہیں۔ مولانا نے پوچھا اے شیخ یہ کیا؟ شیخ تبریزی نے فرمایا یہ ذوق و ہار ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ حضرت شمس الدین کے وفات کے متعلق بھی مورخین کے بیانات میں بہت اختلاف ہے۔ اخبار الساحلین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ مولانا روم کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے آپ کو بلایا۔ آپ نے مولانا کو فرمایا مجھے قتل کرنے کے لیے باہر بلاتے ہیں، پھر آپ اٹھ کر چلے گئے۔ باہر 7 افراد کھڑے تھے، انہوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی، صرف خون کے چند قطرے دکھائی دیے۔ علاء الدین ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ قتل کا یہ واقعہ سن 645 ہجری کا ہے۔
ناظرین، آپ کی لاش کے متعلق بھی دو روایات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی لاش کو قاتلوں نے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان داد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو فلاں کنویں سے نکال کر مدرسہ کے بانی میر بدرالدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا سراغ نہ ملا۔ ان اختلافی مباحث سے قطع نظر اس بات پر متفق لوگ نظر آتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہی باکمال بزرگ ہیں جن کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی، اور ملتان میں جو شمس تبریزی مدفون ہیں یہ وہی شمس ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور شمس کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اجداد میں سے سید محمد اوریسی امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں تبرستان رے چلے گئے اور محمد آباد شہر بسایا جو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی اولاد سندھ، خراسان اور قندھار وغیرہ میں پھیلی ہے۔ سید صلاح الدین محمد بخش اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبزوار میں سکونت تھی۔ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین نور بخش تھا۔ آپ کی پیدائش 15 شعبان بروز جمعۃ المبارک سن 560 ہجری میں سبزوار میں ہوئی۔ اس وقت کے حاکم کا نام محمد یار مرزا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے: محمد تبریزی بن سید محمد صلاح الدین نور بخش بن سید علی ملکب السلام دین بن سید عبد المومن بادشاہ بن سید علی خالد الدین بن سید علی محب الدین بن سید محمد سبزواری بن سید محمد ہاشم علی بن سید احمد ہادی بن سید منتظر باللہ بن سید عبد المجید بن سید محمد اوریسی بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق۔ ناظرین، ہوش سنبھالنے کے بعد شمس تبریزی کو ان کے چچا عبد الہادی کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو بڑی محنت سے تعلیم دی۔ سن 579 میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں روانہ ہوئے تو شمس سبزواری کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو اسلام حق کی تعلیم دی۔ وہاں سے آپ نے کشمیر کا رخ کیا جہاں کے لوگ آفتاب پرست تھے۔ باپ بیٹے کی کوششوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے ان کو بہت پریشان کیا مگر یہ لوگ بھی جلد مطیع ہو گئے۔ سن 586 میں باپ بیٹا واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ شمس سبزواری نے شادی کی۔ ان کے 2 فرزند ہوئے جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھا۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین کرام، شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا، چنانچہ سن 600 ہجری میں والد محترم کی اجازت سے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ کونیا میں قیام فرمایا اور مولانا روم سے ملاقات کی۔ مولانا روم اور شمس تبریز کا حال احوال اور ملاقات پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مولانا روم کو شمس سبزواری کے اس عظیم مرتبے کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ حضرت شمس سبزواری 12 سال تبریز میں سکر کی حالت میں رہے۔ تبریز میں اتنے طویل قیام کے بعد شمس تبریزی کہلانے لگے۔ 3 ماہ تک آپ اور مولانا روم دونوں چلہ کش حجرہ میں خلوت گزین رہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا روم کو کیونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی اس لیے وہ آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت شمس سبزواری تبریز چھوڑ کر بغداد چلے گئے۔ بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی ہے اور پھر دمشق چلے گئے۔ بعض بیانات کے مطابق علماء بغداد کو آپ کے بیانات سے اختلاف ہو گیا کیونکہ ان علماء پر بادشاہ کا خاصا اثر تھا، اسی لیے انہوں نے شمس تبریز پر بے دینی کا الزام لگا کر آپ کو شہر بدر کرا دیا۔ پھر شاہ شمس تبریز کاظمین چلے گئے۔
اس کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر آپ ہندوستان چلے گئے۔ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملتان کا رخ کیا اور یہیں اقامت گزین ہوئے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین ذکریہ حیات تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے ایک پھول پیالے میں ڈال دیا، مطلب یہ کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آپ کے متعلق ایک حقائق بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک دن آپ شہزادہ محمد کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ کشتی ڈگمگانے لگی۔ یوں معلوم ہونے لگا کہ کشتی ابھی ڈوب جائے گی۔ شمس سبزواری نے شہزادے سے کہا، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے کے پاس جواہرات تھے جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے ارشاد کی تعمیل میں وہ جواہرات دریا میں ڈال دیے۔ دیکھا کہ دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے۔ بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ ایک دفعہ گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہ کہیں سے آگ لے آئے، مگر سارے شہر میں کسی نے آگ نہ دی۔ ایک شخص نے تو شہزادے کو مارا پیٹا۔ حضرت شمس سبزواری نے جب لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ سورج سے کہا، شمس میں تیرا ہم نام ہوں، نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھون سکوں۔ کہتے ہیں کہ سورج اتنا نیچے آ گیا کہ اس کی گرمی کی شدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگوں کی چیخ و پکار کو سن کر شمس سبزواری کو رحم آ گیا۔ سورج سے کہا، باز برو، اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا وصال اندازاً سن 675 ہجری میں ہوا۔ آپ کو ملتان اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا۔ آپ کا روضہ آپ کے وصال کے 2 سال بعد یعنی 677 ہجری میں تعمیر ہوا۔ پیر حاجی صدر الدین، آپ کے شہزادے سید احمد شکرباد اور شہزادہ محمد نے، جو آپ کے ساتھ ہی سبزوار سے ملتان آئے تھے، مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت روضے کی عمارت بالکل سفید تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت شاہ شمس تبریز کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات، اور حضرت شاہ شمس تبریز کے چند کرامات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔